فلا اقسم برب المشارق والمغارب. دیکھیے تیور کلام کے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. آپ کو ایک بات تو میں نے ظاہری نظم کی بتا دی تھی کہ یہ سورہ مثنیٰ سابق سورہ کا، اس میں بھی آپ نے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون کے قسم، اور اس میں فلا اقسم برب المشارق والمغارب. آخر سوال یہ ہے کہ ظاہری مناسبت اللہ میاں نے کیوں رکھی؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کا موقع مقام یہی ہے، یعنی یہ اس کا مثنیٰ ہے، اس میں وہ قسم، اس میں یہ قسم. اس اعتبار سے بھی دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ مشرق کی مشارق کیوں کہا اور مغرب کی جگہ مغارب کیوں کہا؟ تو اس کے متعلق یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ رب المشرق والمغرب بھی کہا، رب المشرقین والمغربین بھی کہا، اور رب المشارق والمغارب بھی کہا. یہ تینوں ہے قرآن مجید میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ اس پر اچھی طریقے سے غور کر لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بار بار میرے لکھنے کے باوجود بھی لوگ پڑھتے تو ہے نہیں، سوالات کرتے رہتے، کہاں تک کوئی جواب دے. عربی میں کسی چیز کا مثنیٰ اور کسی چیز کا جمع کے مختلف اسلوب جو ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ مثنیٰ کسی چیز کے طرفین کے لیے بھی لاتے ہیں، ایک ہی چیز کے دو جانب. سمجھ گئے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کا احاطہ دونوں جانبوں کی طرف اشارہ کر کے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، دونوں جانبوں کی طرف، جس کی مثال قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے. بین الصدفین آتا ہے نا، صدفین کے معنی تو وادی کا خلا ہے، تو اس کے دونوں طرفوں کے لیے تو صدف تو نہیں وہاں مراد ہے نا، بلکہ اسی صدف کے دونوں اطراف کے لیے وہ ہے نا بین الصدفین، کہ اس کے دونوں کنارے وادی کے خلا کے بھر دیجیے. اسی طریقے سے کسی چیز کی جمع آتی ہے اس کے وسط اطراف کے لحاظ، یعنی کسی چیز کی طرف وسط، کسی چیز کی وسط کو ظاہر کرنا چاہے، بہت وسیع الاطراف ہونا جو ہوگا تو اس کے لیے جمع لاتے. اس کی مثال بھی یوں تو قرآن میں کئی جگہ ہے، مگر یہ ہے کہ سورہ کہف میں بھی اس کی مثال ہے. تو رب المشرق والمغرب جب لائیں گے تو بات یہ ہے کہ مجمل طریقے پر مشرق و مغرب کا رب، جیسے کہ ہم آپ بولتے ہیں رب المشرقین والمغربین کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کناروں کے ذریعے سے اس کا احاطہ کیا ہے. اور رب المشارق والمغارب جب کہیں گے تو اس کے معنی ہے کہ ہر طرف سے اس کے احاطہ کیا، اس کے وسط ساری وسط کا، یعنی کہیں کسی اور کے رب ہونے کی گنجائش نہیں ہے، ہر جگہ اسی کی حکومت فرمائے. عربیت میں یہ اصول ہے. باقی رہ گیا کہ اور جو اس کی تعویلیں کی گئی ہے، خواہ جدید ہو یا قدیم، وہ یوں ہی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. سمجھ گیا آپ کو؟ عربیت کے کسی اصول پر مبنی نہیں. یہ مان لیا کہ نہیں آپ لوگوں نے مان لیا ہے؟ یہ یوں ہی نہ گردن ہلائیے. یعنی یہ عربیت کا ایک مسلم اصول ہے کہ کسی چیز کی جمع اس کی وسط کے اطراف کے لحاظ سے بھی آ جائے گی. مثلا یہ کہیں کہ جنتان سورہ سبا میں ہے، تو جنتان کے معنی یہ نہیں کہ اہل سبا کو دو باغ دیے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی شاہراہ کی طرف دونوں طرف سے باغ تھے. دو ہی باغ تو اہل سبا کو نہیں ملے تھے نا. وہاں کہنا یہ ہے کہ دونوں کے شاہراہ کے دونوں طرف باغوں کا سلسلہ تھا، کہہ دیا جنتان.
اب وہاں بھی وہ بحث پیدا ہوئی کہ ان کے پاس 2 باغ تھے. وہ بڑی تحقیق نادر کی ہے، یہ بڑی نادر تحقیق ہے کہ ان کے پاس 2 باغ تھے. حالانکہ 2 باغ تو ایک معمولی زمیندار کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو اہل سبا کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کا آپ نے ذکر کیا ہے تو وہ کیا ہے، اور واقعہ بھی ہے، تاریخوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تھی کہ دونوں طرف باغ کے جو شاہراہ جو ان کی تھی نا، تو شاہراہ کے دونوں طرف سے باغوں کا پورا سلسلہ چلا گیا تھا، باغی باغ. لیکن اس کو تعبیر کیا صرف جنتان کے لفظ. تو جب واحد جمع مثنیٰ ان سب کے استعمالات کے طریقے عربیت پہ جو ہے اس یہ ہے، اس کو سمجھے بغیر ترجمے میں بھی غلطی ہوگی اور مطلب سمجھنے میں بھی غلطی ہوگی. آ گیا سمجھ میں کہ نہیں آیا جناب؟ ہے اب وہاں بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا ہوگا 2 باغ، حالانکہ غلط ہے. اور رہ گیا کہ بہت سے مشرق ہیں یا بہت سے مغرب ہیں یا 2 مشرق ہیں 2 مغرب. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا تکلف کرنا پڑے گا. تو اس تکلف میں آپ کو صرف اس وجہ سے کرنا پڑا ہے کہ عربیت کے سادہ اسلوب سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یا مشرق اور مغرب کے رب. کیا ترجمہ کیا ہے؟ مشرق و مغربوں. مشرق و مغرب، مشرقوں جمع ہیں جمع میں کیا ہے، مشرقوں و مغرب، مشرقوں اور مغربوں کا. تو خیر انہوں نے ٹھیک کیا ترجمہ، میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ مطلب ہے. اور کیا ہے؟ یہی کیا، اور کیا کریں. ٹھیک کریں. بہرحال اس کی شرح یہ ہے، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ان کی جگہ بدل دے ان سے بہتر سے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز اس معاملے میں عاجز رہنے والے نہیں ہیں. یہی ترجمہ کیا ہے نا. تو اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے. 2 مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ بڑا ترم خواہ سمجھے بیٹھے ہیں، خام خواہ کو سمجھ گئے آپ، ان سے بہتر مخلوق جب ہم چاہے لا سکتے، خس و خاشاک کی طریقے سے ان سے اڑا دیں. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. یعنی ان کی جگہ پر ہم جب چاہیں ان سے بہتر قوم، ان سے بہتر مخلوق، ان سے بہتر لوگوں کو لا دیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے. اب وما نحن بمسبوقین، ظاہر ہے کہ ان کا غرہ تو یہی تھا نا کہ ہم چبن دیگرے نے، ہمارا یہ مقام، ہماری یہ سطوت، ہماری یہ فضاحت و بلاغت، ہمیں تو یہ کھٹ میں بیچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھال نہیں سوچتے. اللہ میں نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ ذرا مشکل نہیں ہے. ہم جب چاہیں ان سے بہتر مخلوق، ان سے بہتر لوگ، ان سے بہتر قوم، ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے لا دیں. اور ان کے خس برابر بھی ہم ان کی کوئی اہمیت نہ دیں. یہ اپنے آپ کا جھاڑو پھیر دیں جس طریقہ سے گندگی کے ڈھیر کو بیٹھ کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ پر دوسرے اس سے بہتر مخلوق لا دیں. اگر اس مطلب کے اوپر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر اطمینان کیجیے. اور اگر اس مطلب میں آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو میں دوسرا مطلب بیان کروں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیدھے سادے مطلب کو لے لینے کے بعد کیا ضرورت ہے کہ زیادہ کھوج کرنے میں پڑی. ان لوگوں کے ترجمے سے کوئی اور مطلب تو نہیں نکلتا. یہی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے پاکے دامن کی حکایت نہ بڑھا ہو، ان سے نہ جانے ہم کہاں سے جو ہے نا
حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ایک فقرہ ہے اور وہ ٹھیک میرے نزدیک ہے کہ اسی میں روشنی میں لیتا ہوں کہ اس بات پر اور اس بات کا گھمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو. میرا رب چاہے تو یہ زمین کے سنگریزوں سے تم سے بہتر مخلوق لا سکتا ہے. یہ کہا نا حضرت مسیح نے فرمایا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ یہی مطلب انہوں نے بھی لیا ہے. اس لیے کہ یہود کے علماء جو تھے یہ بھی تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے نا. یہ لوگ زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے. اپنے آپ کو والنی کیا چیز سمجھے تھے. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اس بات کا غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، بلکہ میرا رب چاہے گا تو یہ زمین کی ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر لے گا. تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اگر حضرت مسیح کے اس قول کی روشنی میں بھی میں آپ اس کو لے جب بھی یہ تعویل ٹھیک بن جاتی ہے اور کسی کو بھی یہ واقع ہے کہ یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں زمین میں کوئی بڑی اہمیت رکھنے والا ہوں. کسی کو بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. جب پیغمبروں نے اپنے متعلق گمان نہیں کیا تو تابدیگ نہ کرے کسی کو بھی یقین ہوتا ہے. ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نجس بوت سے پیدا کیا ہے تو وہ جس طریقے کی چاہے مخلوق پیدا کر سکتا ہے. ہم کو اپنے خاندان پر، نسب پر، علم پر، دولت پر، کسی چیز پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اس سے نکلتی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرف کی اگر کوئی چیز ہے تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں آپ کو کوئی عزت حاصل ہو. اور تو کوئی چیز نہیں. اور کوئی چیز شرف کی نہیں. ہر چیز آپ کے لیے بوجھ اور بار ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے اوپر کتابوں کا بھی بوجھ لدا ہوا ہے تو گدھے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے. اونٹ بھی ہوتے ہیں سب پر لدا ہوتا ہے. کمسل ہمارے حامل اسفارا کہا نا کہ گدھے ہیں کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے. باقی دولت جو ہے وہ تو اسی زمین کے سنگریزے، اسی زمین کی اسی زمین سے پیدا ہونے والی چیز ہے. تو حقیقت اور انسان خود بھی تو وہ اسی زمین کی مخلوق ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی وہی ہیں جو بیل کے بھینس کے ہیں. اس میں جو جوہر ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، ڈیوائن اسپارک، وہ نور یزدانی کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالا ہے. اور تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ اگر فروغ پائے تب تو یہ ہے کہ آپ کا وہاں سے رابطہ قائم ہوتا ہے. اور جتنی قوی رابطہ ہے اتنی آپ کا اونچا مقام ہے بے شک. لیکن اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا. اس کا فیصلہ تو وہاں ہوگا کہ یہ چراغ ہمیشہ بجھ ہی رہا ہے یا کبھی اس کو روشنی حاصل بھی ہوئی. یہ تو وہاں فیصلہ ہوگا. اس لیے اس دنیا میں کسی کے لیے بھی زیبا نہیں ہے. الکبریا اور ردائی، بڑائی اور شرف اور عزت، جلالت اور عظمت سب صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، باقی اور کسی